بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گھر میں خوش آمدید ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی کی آپ بیتی سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ چلیے ویور، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں ہماری سکونت شہر سے 100 میل دور تھی۔ روز کالج آنے جانے میں مجھے دقت ہوتی تھی۔ تبھی میرے والد نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام آباد کالج میں داخلہ کروا دیں۔ میں خوش تھی کہ پہلی بار اسلام آباد جا رہی ہوں۔ شومِ قسمت کے عین وقت پر والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ داخلے کی تاریخ 2 دن بعد آخری تھی، لہٰذا ابو نے فاخر بھائی سے کہا کہ تم بہن کے ہمراہ چلے جاؤ۔ ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تو گاڑی روانہ ہونے کو تھی، تبھی جلدی سے سوار ہو گئے۔ یہ خواتین کے لیے مخصوص کمپارٹمنٹ تھا، مگر وہاں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ دیگر مسافروں میں ایک بزرگ کے ساتھ 3 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ابھی سنبھلنے نہیں پائے تھے کہ گاڑی چل دی۔ بھائی نے سامان اوپر والی برتھ پر جما دیا اور خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ چند سیکنڈ بعد ایک بوڑھی عورت میرے بھائی سے یوں مخاطب ہوئی، یہاں آ کر کیوں بیٹھ کے ہو؟ مردوں والے ڈبے میں جاؤ، یہ عورتوں کا ڈبہ ہے۔ عورت کی بات سن کر ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ٹکٹ والد صاحب نے بک کرائے تھے، بھائی نے تو عین وقت پر تیاری کی تھی، وہ تفصیل سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بوگی نمبر تو یہی ہے۔ بڑھیا کی یقین دہانی کو بھائی ٹکٹ نکال کر دکھانے لگے۔ عورت نے اور برا منایا تو ان پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بزرگ عورت سے ایسی امید نہ تھی، شاید جلدی میں بوگی نمبر صحیح دیکھ نہ سکے تھے۔ میں نے بات کو سنبھالنا چاہا، آنٹی ٹکٹ چیکر کو آ لینے دیں، اس نے جہاں بٹھایا وہیں چلے جائیں گے۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ عورت نے دوبارہ خونخوار نگاہوں سے بھائی کو گھورا۔ بوگی نمبر دوبارہ دیکھو، یہ مردوں کا ڈبہ نہیں ہے، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ فاخر بھائی کو اس کے ترش لہجے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی، ٹکٹ چیکر کا پتہ نہ تھا۔ ایسے میں بیگ وغیرہ اٹھا کر ڈبہ تبدیل کرنا محال امر تھا، مگر وہ تو کوئی عجیب عورت تھی، پیچھے ہی پڑ گئی۔ ادھر سے اٹھو میاں، بس میں کچھ نہیں جانتی، ہمارے ساتھ بچیاں ہیں، کسی جوان مرد کا ادھر بیٹھنا مناسب نہیں۔ اب تو فاخر بھائی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ان دنوں وہ BA کے طالب علم تھے اور تربیت بھی اچھی پائی تھی، لہٰذا تلخی سے جواب دینے سے ادب مانے تھا۔ بزرگ خاتون پیرانہ سالی کے سبب چڑچڑی ہو گئی تھیں، لیکن لڑکیاں ہماری مجبوری کو سمجھ رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، اماں صبر کرو، چیکر کو آ لینے دو، یوں بھی سیٹ خالی پڑی ہے، یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو بیٹھا رہنے دو، ان کے ساتھ بھی ایک لڑکی ہے، جب دوسری مسافر عورتیں آ جائیں گی تو یہ خود جگہ خالی کر دیں گے۔ بادل ناخواستہ بزرگ عورت نے صبر کیا، مگر ناخوشگوار موڈ کے تاثرات ابھی تک چہرے سے ظاہر تھے۔ لگتا تھا بھائی کی موجودگی سے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بار بار لڑکیوں کی طرف دیکھتی، پھر میرے بھائی کے منہ کی طرف دیکھتی کہ کہیں وہ اس آنے والے نوجوان کی طرف متوجہ تو نہیں ہے۔ نہایت ہی شکی عورت تھی۔ ہماری طرفداری میں ہی ایک لڑکی نے بولنے کی ہمت کی تھی، باقی خاموش تھیں۔ تاہم بوڑھی نے اس لڑکی کو ناگواری سے دیکھا جو ہماری حمایت میں بولی تھی، پھر خاموش ہو رہی۔ جو شخص سامنے بیٹھا تھا لگتا تھا وہ ریلوے کا کوئی ملازم ہے۔ اس نے بھی کہا، اماں جی انہیں بیٹھا رہنے دو، تمہارے بچوں کے برابر ہیں، ابھی ٹکٹ چیکر آ جائے گا تو سیٹ کی تصدیق ہو جائے گی۔ ہم ٹکٹ چیکر کا انتظار کرتے رہے مگر وہ ادھر نہ آیا۔ بھائی اوپر والی ایک خالی برتھ پر جا کر سو گئے۔ میں خواتین کے ساتھ بیٹھی اونگتی رہی۔ میں نے تشکر بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے بڑھیا سے ہماری حمایت کی تھی۔ مجھے اپنی جانب تکتا پا کر وہ مسکرا دی۔ اس کا یوں مسکرانا مجھے بھلا لگا، گویا یہ خاموش دوستی کا پیغام تھا۔ تبھی میں نے بڑی بی کے خوف سے اس لڑکی سے بات نہ کی اور نہ وہ مزید ہم کلام ہوئی، کیونکہ میرا بھائی ساتھ تھا۔ گاڑی تیز جا رہی تھی، شام گہری ہونے لگی، اب اسٹیشن بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں رکتی ٹرین اور کہیں چلتی۔ بالآخر ٹرین نے مسافت تمام کی اور ہم تقریباً 7 بجے اپنے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں صرف ایک دو مسافر ہی اترے تھے اور وہ تیزی سے لائنیں عبور کرتے دور نکل گئے۔ ہم ذرا آگے آ گئے کیونکہ یہاں مکمل اندھیرا تھا۔ ہمیں سواری کی تلاش تھی کیونکہ ابو کے دوست نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ نظر بھی کیسے آتے، ہم ہی بے وقوفوں کی طرح سٹی اسٹیشن کے بجائے پتہ نہیں کہاں اتر گئے تھے۔
عجلت میں خیال نہیں رہا کہ ہمیں یہاں نہیں اترنا چاہیے تھا۔ ٹرین تو پل بھر میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب بھیا گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کہیں ٹیکسی وغیرہ مل جائے۔ پلیٹ فارم پر سناٹا تھا، کلی بھی دکھائی نہ دیتا تھا کہ ٹیکسی اسٹینڈ کی سمت کا پوچھ لیتے۔ بھائی نے بریف کیس اور بیگ اٹھا رکھے تھے، ایک چھوٹا بیگ میرے ہاتھ میں تھا۔ اسٹیشن سے نکلے تو آگے پل کے پاس 5 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ایک بھائی کو اپنے سے زیادہ اپنی بہن کا خیال ہوتا ہے۔ چھاؤنی سے آگے کا سنسان علاقہ اور اس سے آگے بڑی بڑی خاموش کوٹھیاں جن کے بیچ راستوں پر کسی آدم ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب بھائی نے تاش کھیلتے 5 مردوں کی اس ٹولی کو دیکھا تو اور محتاط ہو کر چلنے لگے۔ اچانک ہمیں وہ لڑکی نظر آ گئی جو بڑی بی سے ہماری حمایت میں بولی تھی۔ ہم اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اور باقی 2 بہنیں بھی پیچھے آ رہی ہوں گی جو ڈبے میں اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ہم آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، ذرا ٹھہرنا۔ وہ ہم سے مخاطب تھی۔ ہم ٹھہر گئے تو تیزی سے چلتی ہوئی ہماری جانب آ گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے التجا کی، باجی میں اکیلی ہوں اور گاڑی لیٹ ہو گئی ہے، رات ہونے کا ہے، مجھے گھر کا پتہ ڈھونڈنا ہے، میری مدد کریں۔ لڑکی بہت پریشان تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ ڈبے میں آپ کی والدہ اور بہنیں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ میرے ساتھ نہیں تھیں، میں اکیلی سفر کر رہی تھی۔ اس انکشاف پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ کہنے لگی، والد فوت ہو چکے ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ جس آسامی کے لیے درخواست دی ہے یہ آسامی ہمارے شہر کے لیے ہے، مگر انٹرویو اسلام آباد میں ہوگا، اسی وجہ سے آئی ہوں۔ گویا کہ تمہارے ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا؟ ہاں یہی بات ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میری دور کے رشتہ دار ہیں، پہلے کبھی ان کے گھر نہیں گئی۔ امی نے پتہ سمجھایا مگر گاڑی لیٹ ہونے سے رات ہونے والی ہے، تبھی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کسی کا فون نمبر ہے؟ بھائی نے سوال کیا۔ ہاں خالو جان کا نمبر ہے، لیکن اب ان کا دفتر بند ہو چکا ہوگا۔ کافی دور تک پیدل چلنا پڑا کیونکہ یہ علاقہ ایسا تھا جہاں رکشہ اور ٹیکسی نہیں ملتی تھی۔ یہاں سبھی ذاتی گاڑی والے لوگوں کے بنگلے تھے جو تقریباً 2 کنال پر بنے ہوئے تھے۔ یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا۔ خدا خدا کر کے ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی، لیکن اس لڑکی کے پاس پتہ لکھا ہوا تھا نہ اسے زبانی یاد تھا۔ ٹیکسی والے کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بتائے ہوئے پتے کو ڈھونڈنے کے بہانے ٹیکسی کو گھمانا شروع کر دیا، شاید کرایہ زیادہ وصول کرنے کی خاطر۔ کافی دیر وہ آڑے ترچھے راستوں پر چلتا رہا۔ ہم اس شہر میں اجنبی تھے، 2-3 بار بھائی ابو کے ساتھ آئے تھے، مگر یہ تو شہر بالکل ہی اجنبی تھا، میں پہلی بار آئی تھی۔ بالآخر بھائی نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں یہاں ہی اتار دو، کوئی دوسری سواری کر کے چلے جائیں گے، لگتا ہے تم نے نئی ٹیکسی چلانا شروع کی ہے۔ بہرحال کافی کرایہ بن گیا تھا، ہم منزل تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ بحث اور تکرار کے بعد اس نے ٹیکسی ایک طرف روک لی اور اپنا من مانا کرایہ وصول کر کے چلتا بنا۔ ہم تینوں ایک انجانی سڑک پر کھڑے تھے۔ بھائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا، رات ہو گئی تھی، ہم اپنی اصل منزل سے بہت دور آ چکے تھے۔ ان دنوں سیل فون کا رواج عام نہیں تھا۔ ایک راہگیر کو روک کر پوچھا، اس نے بتایا کہ جس جگہ کا پتہ آپ بتا رہے ہیں وہ تو بہت دور نکل گئی۔ اوف خدایا، بھائی کی پریشانی میں تو اضافہ ہو گیا۔ ایک نہیں 2 لڑکیاں اس کے ساتھ چل رہی تھیں۔ میری تو خیر ہے، مگر جب اجنبی لڑکی ہمراہ ہو تو دل تو گھبراتا ہی ہے۔ بہرحال آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک عقب سے پولیس کی گاڑی آ کر رک گئی۔ ہم مسافروں کے حلیے میں تھے، انداز بتا رہے تھے کہ بھٹک رہے ہیں۔ تبھی گاڑی سے 2 پولیس والے اتر کر آ گئے اور بولے، تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم سرگودھا سے آ رہے ہیں۔ بھائی نے جواب دیا، مگر اس احمق لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ میں ملتان سے آ رہی ہوں۔ اس متضاد بیان سے پولیس والا شک میں پڑ گیا اور لڑکی سے پوچھا، تم ان کی کیا لگتی ہو؟ بولی، کچھ نہیں۔ دراصل وہ گھبرا کر ہکلانے لگی تھی۔ پولیس مین کا رخ اب میری جانب تھا۔ اور تم کہاں سے آ رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا، میں بھی سرگودھا سے آ رہی ہوں۔ اچھا، ایک سرگودھا سے آ رہی ہے اور دوسری ملتان سے، اور تم لوگ ساتھ گھوم رہے ہو؟ یہ تمہاری کچھ لگتی نہیں، اور تم اس نوجوان کی کیا لگتی ہو؟ بہن ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا ثبوت ہے؟
بھائی یہ لڑکی اور بیان دے رہی ہے کہ کچھ نہیں لگتی اور ایک بہن ہے، یہ کیا چکر ہے؟ بھائی نے اصل بات بتانا چاہی، مگر اس آدمی نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، باقی کا حال تھانے میں چل کر بتانا، مجھے تو تم لڑکیاں گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہو، اس نوجوان کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو؟ یہاں تو سچ نہیں بتاؤ گی، تھانے چل کر رام کہانی سنانا۔ ہاں بھئی، یہ اسلام آباد ہے، یہاں گھر سے بھاگے چھوڑے ایسے چھپتے ہیں جیسے چوہے بلوں میں، یہاں ہوٹل بھرے پڑے ہیں، کون پوچھتا ہے میاں؟ یہ 1970 سے پہلے کا واقعہ ہے، ان دنوں ابھی شناختی کارڈ نہیں بنے تھے۔ بھائی کی زندگی میں ایسا کڑا وقت پہلی بار آیا تھا، وہ پولیس والے کو مطمئن نہ کر سکے۔ یوں ہم تھانے پہنچ گئے۔ تھانے میں انہوں نے ہمارے بیگوں کی تلاشی لی تو تعلیمی مواد کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس احمق لڑکی کی وجہ سے ہم بہن بھائی پھنس چکے تھے، جو ابھی تک گھبراہٹ میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ اس کی قابل رحم حالت تھی، وہ کہہ رہی تھی مجھے میری خالہ کے گھر پہنچا دیں، صبح ملازمت کے لیے انٹرویو دینا ضروری ہے، خدا کے لیے رحم کریں۔ مگر وہ پولیس والا تھا، اسے ہماری بدنامی سے کیا غرض؟ ایک ہی رٹ لگایا جاتا کہ ابھی یہاں مہمان ہو، رات کا وقت ہے، کہاں جاؤ گے؟ صبح چلے جانا۔ یوں انہوں نے ہمیں حوالات میں بند کر دیا۔ فاخر بھائی نے انکل کو فون ملانا چاہا تو بدقسمتی سے کال ہی نہ ملی۔ دوسرے روز کسی طرح انکل کو اطلاع ملی، وہ تھانے آئے اور ہمیں رہا کروا کر لے آئے۔ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے اور پھر اسے اس کی خالہ کے گھر پہنچا دیا۔ میرا داخلہ انکل نے کالج میں کروا دیا کیونکہ یہاں ہاسٹل کی سہولت میسر تھی۔ انکل کا گھر بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے ابو کو مشورہ دیا تھا کہ اگر سرگودا میں ہاسٹل کی سہولت میسر نہیں تو اسے اسلام آباد بھیج دو، یہاں کسی بہترین تعلیمی ادارے میں کیوں نہ پڑھے۔ ان کی سوچ صحیح تھی کیونکہ ہمارے کالج میں گرلز ہاسٹل نہیں تھا۔ میری ہم جماعت لڑکیاں تعلیم کی خاطر اکثر اپنے قریبی عزیزوں مثلاً ماموں چچا وغیرہ کے یہاں قیام پذیر تھیں۔ مہنور نے جب اپنی والدہ کو تمام قصے سے آگاہ کیا تو انہوں نے خط لکھ کر ہمارا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ماہ بعد وہ ہم سے ملنے آئیں کیونکہ وہ وہاں اپنا علاج کروا رہی تھیں۔ امی ابو اس خاتون سے ملے تو بہت متاثر ہوئے، وہ واقعی بیوہ اور بے سہارا تھیں۔ اگرچہ 2 بھائی تھے مگر انہیں بہن کی بیوگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مہنور کے والد تو ٹھیک ٹھاک زمیندار تھے لیکن ان کی وفات کے بعد نزدیکی رشتہ دار ان کی زمین پر قابض ہو گئے۔ مہنور کے چچاؤں کا خیال تھا کہ مرحوم بڑا بھائی تو اولاد نرینہ سے محروم تھا، لہٰذا اس کی اراضی پر اب ان کا حق زیادہ ہے۔ والد صاحب نے اس مصیبت زدہ بیٹی کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ جو حقائق کھلتے گئے پتہ چلا یہ بہت اچھے خاندان سے ہیں۔ مہنور سے بھی امی ابو نے ملاقات کی، انہیں یہ لڑکی بہت اچھی لگی، سو فاخر بھائی کے لیے پسند کر لیا اور اس کی والدہ سے رشتہ مانگا۔ اس طرح وہ لڑکی جس نے ہمیں پریشانی میں ڈالا تھا ہمارے گھر ہی کا ایک فرد بن گئی۔ اس طرح اس کا ہمارے ساتھ رشتہ قائم ہونا لکھا تھا۔ اگر ہمیں وہ ریل میں نہ ملتی اور ہمارے ساتھ ساتھ نہ چلتی تو ہم سے ناتا بھی نہ ہوتا۔ بلا شبہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔